مجھے کیا دانش فرنگ بات ہے کہ سرما ہے میری آنکھ میں خاک مدینہ اور نجف، مدینہ اور نجف کا سرما پہننے والا مجھے کیا مطلب ہے پرواہ کیا فرنگ کیا ہے فرنگ کیا ہے؟ تو گویا کہ یہ اس نے بتا دیا کہ وہ آدمی جو یہاں رہتا ہو اور حجاز میں رہتا ہو مجھے وہ دنائے راز ہے، مطلب جو آدمی زمین پہ رہتا ہو اور خدا کے ساتھ رہتا ہو دنائے راز ہے، وہ آدمی جو اس دنیا کے اندر ہونے والی دنیا کا نہ ہونا جانتا ہو کہ جو ہے یہ نہیں ہوگا، جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف مار مانا۔ کہتے محرم والی بات پتہ کیا ہے؟ جو تھا آج نہیں ہے، وہ پرانے لوگ ہیں کہ نہیں ہے، اب کے لوگ رہیں گے کہتے یہ بھی نہیں رہیں گے، تو یہی ہے کیا ہے، یہی حرف مار مانا ہے کہ جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا۔ کہتے یہ کیسے ہے؟ جتنے محترم نام ہیں سارے کے سارے ماضی کے ہیں، جتنے چراغ ہیں سب ماضی کے جلائے ہوئے ہیں، جتنے مطلع انوار ہیں سارے کے سارے ماضی کے ہیں، جتنے مرکز تجلیات ہیں سارے کے سارے ماضی کے ہیں۔ تو گویا کہ مر جانا یا رخصت ہو جانا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مرکز تجلیات کے لیے، وہ جب چاہے جس دور میں چاہے مرکز تجلیات رہتا ہے۔ آپ دیکھو نا جا کے لوگوں کے خانقاہوں میں بازاروں میں مرکز تجلیات الہیات واقعات، اور اتنا روشن ہے کہ اتنا زندگی نہیں ہوتی، یعنی کہ میں پہلے بتایا آپ کو کہ ان لوگوں کے قبرستان اتنے روشن ہیں جتنی ہماری زندگی نہیں ہے، ان کی موت اتنی روشن ہے جتنی ہماری زندگی نہیں ہے۔ تو وہ لوگ بڑے عظیم لوگ تھے، وہ مرکز راز جانتے تھے، محرم راز، جن کا راز مل گیا اور وہ پھر ایسے روشن ہو گئے۔ روشنی کا راز جاننے والا روشن ہو جاتا ہے، خوشبو کا راز جاننے والا خوشبودار ہو جاتا ہے، اللہ کا راز جاننے والا اللہ والا ہو جاتا ہے، حضور پاک کا راز جاننے والا بس خاموشی ہو جاتا ہے۔ وہ اور ہی کہانی ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کرتے۔ اب یہ سمجھو جو بڑی بات ہوتا ہے جو اس راز کو جان جائے، بس وہ جان جائے تو بس چپ ہو جائے، وہ بتا نہیں سکتا کیا ہوگا تو کیا نہیں ہوگا۔ اس لیے مطلب یہ اقبال نے جس کو راز کہا وہ راز یہی ہے کہ راز یہ ہے کہ میرا ہونا اس کے فضل کی دلیل ہے، یہ راز اس کا ہونا میرے یقین کا انجام ہے اور میرے یقین کا مقصد ہے۔ میں اس کے ثبوت کی بات نہیں کرتا، تو میرا یقین ہے، نہیں ہے تب بھی ہے تو تب بھی ہے، مطلب یہ ہمارا اعتماد کرنا چاہیے۔